اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہزادوں کو جو تربیت کا ماحول میسر ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ آقا حضور علیہ السلام نے براہ راست ان کی تربیت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا، اور پھر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ، میں تو سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی سے کام لینا ہوتا ہے نا دنیا میں، اس کے لیے پھر یہ ماحول بھی سارا ایسے ہی بنا دیا جاتا ہے۔ اور اتنا اعلیٰ اور اتنی نسبتیں جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، تو یہ ایک نسبت اتنی اعلیٰ انسان کو بنا دیتی کہ اس جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہونے کا جو اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور حضرت سیدنا شیر خدا مشکل کشا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا شہزادہ ہونا، اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا نور نظر ہونا، یہ بہت بڑی نسبتیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ ان ساری نسبتوں میں جو انہیں علم و فضل ملا، گھر کے ماحول میں تقوی، پارسائی، نورانی ماحول کے اندر جو انہیں پرورش نصیب ہوئی، اس کے اندر جو تربیت پر بھی توجہ دی گئی، وہ بھی ایک کمال کی چیز ہے، جو آج بھی ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اچھی تربیت اور اچھا عطیہ اگر دینا چاہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو سب سے بہترین گفٹ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ حسن تربیت ہی ہے۔ اچھی تربیت دینا یہ بہت ضروری ہے والدین کے لیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کو جو ایک نوری گھرانے میں اور نوری ماحول میں ہے، اس کے باوجود بھی آتا ہے حدیث پاک میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا جو بیت المال کا مال تھا، جو زکوٰۃ کا، جو حضور علیہ السلام کے خاندان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ چھوٹی عمر میں تھے، ان کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی، تو انہوں نے اس سے ایک کھجور اٹھا لی۔ آج کل تو لوگ لکڑ بھی ہضم تو پتھر بھی ہضم، نہ جانے کیا کچھ لوگ کرپشن، لوٹ مار اور بدعنوانی میں اتنے ملوث ہیں، سر تا پا ہی وہ کرپشن میں حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ تو ان پاک ہستیوں کے بارے دیکھا جائے کہ ایک کھجور اٹھائی ہے، اور کھجور بھی اس ماحول میں جہاں باغات بھی عام ہیں، گلی کوچے کے اندر بھی کھجور کے درخت ہیں، مسجد نبوی شریف میں ہے، نیت صدقہ کی ہو چکی ہوئی تھی، ہاں نیت صرف ہو چکی تھی، تو جب وہ اٹھایا تو منہ کے اندر ڈالا تو آقا حضور علیہ السلام نے اتنا بھی نہیں گوارا کیا کہ چلیں یہ بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے، کم سن ہے، تو یہ ہے بھی کھجور ہی نا، ایک اٹھا رہے نا۔ آقا حضور علیہ السلام نے منع بھی فرمایا، اور باقاعدہ طور پر انہیں کہا کہ اس کو اگلا جائے، وہ باہر نکلوایا گیا۔ یہ بھی ایک مطلب بڑی بات ہے نا کہ وہ اتنا بھی گوارا نہیں کہ وہ اندر جائے لقمہ، وہ اسی کو لقمے کو باہر نکلوایا گیا ہے۔ اس حد تک تربیت کا اہتمام جس ماحول میں ہو، اور پھر خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ان کی تربیت کی گئی ہو، وہ پھر کیوں نہ جنتی جوانوں کے سردار قرار پائے۔